آئیے 8ویں فضیلت جو ماں عائشہ کی ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا علم اور فصاحت کا بلند مینار تھی. سمجھ رہے؟ علم، فصاحت، دانش جس کو کہیں گے، انٹلیکٹ جس کو کہتے ہیں، ایک بہت ہی با علم، با اثر، با عمل اور حکمت کے ساتھ بڑی فقیہ تھی. مطلب علم اور فساد کا مینار تھی. آپ کیا کیا باتیں بیان کروں آپ کے علم کے تعلق سے. یہ امت کے 10 مفتیان میں سے ایک مفتی تھی جو فتوے دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اسلام میں مقام ایک عورت کا کہ وہ فتوے دے سکتی ہے، وہ دین کا علم اگر رکھتی ہے تو علم کو پھیلا سکتی ہے. بڑے بڑے صحابہ کی بار عزت کے ساتھ آتے اور با اخلاق پیش آ کر آپ سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے. یہ مقام ہے اور اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا. کئی شاگرد آپ کے تھے، روایتوں میں آتا 30 32 36 سے زیادہ آپ کے شاگرد گزرے جنہوں نے خاص آپ کے پاس آ کر بیٹھ کے علم حاصل کیا. کچھ تو وہ تھے جو آپ کے محرم تھے، جو بغیر پردے کے آ جایا کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے، اسی طرح آپ کچھ بھتیجے تھے، یہ تو ڈائریکٹ آتے جاتے تھے. اور کچھ وہ تھے جو پردے کی آڑ سے، مطلب پردہ ہوتا اور وہاں سے علم سیکھتے تھے ماں عائشہ سے. کیا کہوں میں ان کے علم اور کیا کہوں اس عورت کا. یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روایتیں کی. حدیث 2210 روایتیں. معمولی بات نہیں ہے. 2210 معمولی بات نہیں. اتنی حدیث روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں کسی نے روایت کی تو یہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ بہت ساری حدیثیں بہرحال انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. خواتین میں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی. بڑا ان کا مقام ہے. آئیے جامع ترمذی کی ایک روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اصحاب رسول کو کسی حدیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم سیدہ عائشہ سے دریافت کرتے، وہ ہمیں تسلی بخش جواب دے دیتی اور اپنے علم اور فضل کے ذریعے ہماری مشکل کو حل کر دیا کرتی تھی. صحابہ جب ہم پھنس جاتے کسی مسئلے میں تو ہم جاتے ماں عائشہ کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں، اور ہم مسئلہ دریافت کرتے اور وہ مطمئن بخش، تسلی بخش جواب دیتی اور مطمئن ہو کے چلے جاتے. سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے. تو آپ کے علم کے تعلق سے صحابہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں. آئیے دوسری روایت لیتے ہیں. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. جو ہے موسیٰ بن طلحہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ نہیں دیکھا. فصاحت اور بلاغت سمجھتے ہیں ہم؟ کسی لینگویج میں ایک لنگوسٹک جس کو کہتے ہیں فصیح اور بلیغ، میں نے مطلب بات کرنے میں اور چیزوں کو سمجھنے میں ان سے بڑھ کر نہیں دیکھا. فصاحت اور بلاغت لینگویج لٹریسی کے اعتبار سے، لٹریچر کے اعتبار سے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو معجم الکبیر امام طبرانی کتاب ہے اس کی روایت ہے. مسروق سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ میراث کا علم کو اچھی طرح جانتی تھی؟ تو اس نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مشائخ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ عائشہ صدیقہ سے میراث کے مسائل دریافت کیا کرتے تھے. میراث یہ علم الفرائض کہلاتا ہے اور تقسیم وغیرہ ہوتے ہیں میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں. خاص طور سے اس میں پورے فریکشنز ہوتے ہیں. آج کل فریکشنز کم یوز ہوتا ہے، ڈیسیملز یوز کرتے ہیں، پوائنٹ یوز کرتے ہیں، لیکن کس زمانے میں فریکشن، مطلب 1 روپیہ ہے. اب 1 روپیہ سمجھو مثال کرو کوئی انتقال کر گیا، اب اس نے 1 روپیہ چھوڑ کر گیا، تو بتائیے کہ اس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا. پھر آپ اس کو لاگو کر کے ایکچوئل اماؤنٹ پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ فریکشنز ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے، بآسانی سالو کر دیا کرتی. بڑے بڑے صحابہ جب پھنس جاتے ہیں ان کے پاس آئے کیسے سالو کرے، اور وہ سالو کر دیتی. بالکل سمجھ رہا. نہ صرف فریکشن کا نالج بلکہ وہ پورا اولاد، کس کی اولاد کیا ہے، ان کی بیویاں. اور یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک آدمی، ایک بیوی اور 2 بچے. ایک آدمی کہیں کہیں بیویاں، کہیں کہیں بچے، اور کہیں کہیں ان کے ساتھ مسائل، والد زندہ ہے، یہ زندہ ہے، بہت سارے کمپلیکیشن ہوتے تھے. بہرحال وہ کیا کرتی تھی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے طب، میڈیسن، فقہ، دین کی سمجھ، شاعری میں سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو دیکھا ہی نہیں. اور ان کی شاعری کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے 60 اشعار والے اور 100 اشعار والے قصیدوں کو یوں بازبانی پڑھ لیا کرتی تھی. مطلب 60 اشعار یا 100 اشعار کے قصیدے سے لمبی نظم بولی، نظم مائی عائشہ یوں پڑھ دیا کرتی تھی. بلکہ ان کے تعلق سے کچھ روایتوں میں آتا ہے جب کوئی بات کو سمجھاتی، بات کو سمجھانے کے بعد اگلا اس کے متعلق شعر پیش کر دیا کرتی تھی. آپ کسی آدمی کو جانتے ہیں ایسا جو بات کرے سمجھانے کو، پھر شعر پیش کرے، پھر بات کرے؟ اس کو لنگوسٹیکلی کتنا آدمی کو ایڈوانس ہونا پڑتا ہے، آپ سمجھ سکتے. تو 60 اشعار کی قصیدے اور 100 اشعار اور 80 اشعار کی قصیدے تو یوں پڑھ دیا کرتی تھی، ایک دم فرفر منہ زبانی یاد ہونا، نظمیں اتنی بڑی بڑی، وہی آپ دیکھیے کتنا مشکل ہے.
تو یہ اتنی شاعری اور فصاحت اور بلاغت ان کی تھی. آئیے امام زہری کہتے ہیں کہ اگر اس امت کی تمام عورتوں کو بشمول ازواج مطہرات، پوری عورتوں کو جمع کر دیا جس میں ازواج مطہرات کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تمام عورتوں کو ایک جگہ کر دیا جائے، ازواج مطہرات کو بھی ایک جگہ کر دیا جائے، وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ازواج مطہرات کے علم کو اکٹھا، مطلب تمام عورتوں کے علم امت کے اور تمام ازواج مطہرات کے علم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک طرف کر دیا جائے تو ان سے بڑھ کر عالم اور فاضلہ کوئی نہیں ہوگا. مطلب پوری امت کی عورتوں کا علم ایک طرف اور مائی عائشہ کا علم ایک طرف. امام زہری اتنی بڑی بات کہتے ہیں ان کے تعلق سے. امام عطا رحمہ اللہ فرماتے کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب لوگوں سے بڑھ کر فقیہ، عالمہ، فاضلہ اور زیادہ عمدہ رائے والی خاتون تھی. ہمارے عورتوں کے لیے نمونہ ہے. آج ہماری عورتیں دین کا علم سیکھنے کے لیے ان کو وقت ہی نہیں بیچاری ہو. یہ ہماری ماں تھی، کیا علم رکھتی تھی کہ مرد اور عورتیں بلا تفریقہ کی علم حاصل کری، بڑے اور چھوٹے، کبار اور صغار صحابہ آ رہے اور سیکھ رہے ہیں. بہرحال آئیے مسروق کہتے ہیں سید عائشہ کے حوالے سے حدیث بیان کرتے تو کہتے تھے، مطلب جو ان کے ایک شاگرد تھے وہ جب بیان کرتے ماں عائشہ سے کوئی روایت تو کیسا کہتے، وہ کہتے تھے مجھے صدیقہ بن صدیق، سچی جو کہ سچے کی بیٹی تھی، صدیقہ بنت صدیق، حبیب اللہ مطلب محبوب، اللہ کے محبوب کی، نبی اکرم صلی اللہ کے محبوب ہے اور وہ ان کی محبوب، ٹھیک ہے، تو محبوب اللہ کے محبوب کی، جس کی برات 7 آسمانوں سے اللہ نے نازل کی، جن کے تعلق سے ایک الزام لگا تھا، اللہ نے اس کا جواب 7 آسمانوں سے اتارا، نازل کی گئی، یہ حدیث بیان کی ہے، میں اسے ہرگز جھٹلا نہیں سکتا. جب بھی حدیث بیان کرتے تو ایسا بیان کرتے تھے اور ان کی بات میں ہرگز جھٹلا نہیں سکتا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں میں قرآن، وراثت، حلال، حرام، شعر و شاعری، تاریخ عرب، حسب و نسب میں ان سے بڑھ کر عالم اور فاضل کسی کو نہیں پایا. اتنے فن میں ان سے آگے کوئی نہیں تھا. اور کیوں نہ ہو ان کے والد ہی اتنے علم و فن میں آگے تھے. امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص علم کے معاملے میں تو ابوبکر صدیق ہے. معلوم ہے یہ مقام ہے آپ کا، یہ مقام ہے آپ کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سمجھ رہے آپ؟ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے، بہت با علم شخصیت تھی ان کے والد، ٹھیک ہے، اور آپ کے کئی شاگرد بہرحال گزرے ہیں، میں تفصیلات میں بھی جانا نہیں. فن طب کے تعلق سے ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے چلو ٹھیک ہے شاعری تو سمجھ میں آ رہا، عربی زبان سمجھ میں آ رہا، قرآن سمجھ میں آ رہا، چونکہ اللہ کے رسول کی آپ بیوی تھی یہ تو سمجھ میں آ رہا، طب کا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ طب میں بھی آپ بہت ماہر تھی، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا طب میں. تو کہا میڈیسن کا نالج کیسا آپ نے گین کیا ہے؟ میں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری عمر تھی، آپ بیمار رہنے لگے، مختلف قبیلوں سے لوگ آیا کرتے تھے، مختلف نسخے بیان کرتے تھے، میں ان نسخوں کو سیکھ لیتی تھی اور بنا بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتی تھی، تو میں نے طب کا علم بھی سیکھ لیا. آہا کتنے ایڈوانس تھے نا. اپڈیٹ ہونے کی صفت کیسی ہے دیکھی. آج تمہارے پاس یہ ہو گیا، اسکول گئی تھی ماں میں 10 سال پہلے تو آج تک کتابش نہیں دیکھی کھول کے. ارے کیوں نہیں دیکھی ماں؟ کھولو کتاب. مطلب ایک بار اسکول سے ختم ہوا تو اس کا زندگی بھر پڑھنا ہی نہیں ہماری عورتوں کو. مرد تو بھی کبھی شرما شرمی میں دوست کے ساتھ جماعتوں میں جا رہا، مسجد میں چلا گیا، جمعہ خطبہ سن لیا. عورتوں نے تو بالکل اپنے آپ کو فری کر لیا ہے. ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ پکڑی نہیں کرنے والا. ایک پورا مکمل سوال ہے آخرت کا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. بہرحال آئیے آگے. تو انہوں نے کر لیا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں، اور یہ روایت طبقات الکبریٰ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ 60 اشعار یا 100 اشعار پر مشتمل قصیدے روانی سے سنا دیا کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھار تو فرماتے ہیں جب آپ کوئی بات بیان کرتی سمجھانے کے لیے شعر بھی پڑھ دیا کرتی اسی بات سے. چلیے آگے آئیے. 9ویں فضیلت آپ کی یہ ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.